فرمایا اے لوگوں تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر انبیاء نہیں آتے تو پروردگار نے یہ خاص کرم مجھ پر فرمایا ہے کہ میری امت میں اولیاء ہوئے۔ جب یہ بات یہودیوں نے سنی تو ان کو بڑا طیش آیا، کہنے لگے واہ، نبوت ہمارے یہاں سے محمد کے یہاں چلی گئی اور ختم بھی ہو گئی، ان کے بعد اب کہیں نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا، رہ گئی ولایت تو محمد نے اس کے خوب سے بھی لے لیا اور کہتے ہیں کہ میری امت میں اولیاء ہوں گے۔ میری امت میں اولیاء ہوں گے یہ انہوں نے فرمایا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اولیاء تو ہم میں ہی ہوں گے اور ہوتے رہے ہیں۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو قلب مبارک کو ایک ٹھیس لگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نادان کیا کہتے ہیں، میری امت میں اولیاء پیدا ہوں گے اور ان کو برا لگ رہا ہے۔ سرکار کے چہرے مبارک کے اوپر غیظ و غضب کے آثار بھی ظاہر ہوئے۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل امین آ گئے۔ حضرت جبریل امین نے آ کر ارشاد فرمایا، یہ وحی الہی، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، اے یہودیو اگر تم کو گھمنڈ ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تمہیں میں اللہ کے اولی ہوں گے، تمہیں اس بات کا اگر گھمنڈ ہے کہ تمہیں میں اللہ کے ولی اور دوسری جگہ کہیں میں اللہ کے ولی نہیں ہوں گے، میری امت میں اللہ کے ولی پیدا ہوں، اس کا تمہیں انکار ہے تو سنو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ بہت آسان سی بات ہے، یہودی نبیوں کے قاتل، یہودی ایسے جرم کرنے والے کہ روح زمین پر ان سے زیادہ ظلم کرنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، ایسے ظلم کرنے والے لوگوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا موت کی تمنا کرو، اور یہودی موت کی تمنا نہیں کرتے، موت کی تمنا نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا سارا عیش دنیا ہی میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں تو ہمارے لیے سزا ہی سزا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں اللہ کے ولی ہوں گے، اور نبی نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے، اے میرے محبوب آپ مطمئن رہیں، یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس سبب سے کہ انہوں نے پہلے جو جرم کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے جرم کی سزا مرنے کے بعد ہمیں ملے گی،
تو وہ مرنا نہیں چاہتے. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو. ان یہودیوں کی ہر حرکت پروردگار عالم جل مجدہ پر ظاہر ہے، خوب جانتا ہے، بھرپور انہیں سزا دے گا. اس کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے اسے بھی سن لیں. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ فرما دے، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. تم موت سے بھاگتے ہو، وہ موت تم سے مل کے رہے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، تم لوٹ کے جاؤ گے پروردگار عالم کے حضور میں جو عالم غیب ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، خوب تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے، اس کے علم میں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پروردگار عالم جل مجدہ تم پر ظاہر کر دے گا جو تمہارا عمل ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے اس عمل کا بدلہ پروردگار عالم جل مجدہ ضرور عطا فرماتا ہے. دنیا میں اگر اس نے نیکی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ اسے دیتا ہے، بدی کی ہے اس کا بھی بدلہ اسے دیتا ہے. پروردگار عالم جل مجدہ کسی چیز سے لا واقف نہیں، سب سے واقف ہے. اور ذرے ذرے سے اگر کوئی چیز اسے ملے گی تو اس کو لے کر کے وہ ظاہر کر دے گا اور بتا دے گا کہ تمہارا یہ ظلم ہے اور یہ تمہاری نیکی ہے اور اس کا پورا بدلہ تمہیں دے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم نے ایک نیکی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں ملے گا، ذرہ برابر نیکی ہے اس کا بھی بدلہ تمہیں ملے گا، اور اگر بدی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا. اس لیے قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، سبحان اللہ، گناہوں سے بچتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوگا اس پر اللہ کا یہ خاص کرم ہوگا کہ گناہیں اس کے سامنے نہایت خوبصورت اور حسین شکل میں آئیں گی، لیکن وہ نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لے گا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم جل مجدہ نے اپنے اولیاء کی جو شان بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سنو، میرے اولیاء گناہ نہیں کرتے، میرے اولیاء گناہ کرنے والے نہیں ہیں، میرے اولیاء تو پرہیزگار ہیں، ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے کسی طرح کا کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا. یہ احسان ہے پروردگار عالم جل مجدہ کا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید تھا، بیچارہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گیا. ایک رات خواب دیکھتا
اور خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ بے شمار عورتیں اس کے پاس آئیں اور وہ سب سے ملا. بہت جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو بہت مایوس ہوا. حضرت غوث پاک کے پاس گیا, کہنے لگا سرکار میں نے تو گناہ سے توبہ کی, کبھی برائی کی طرف توجہ نہیں کروں گا, اس کا آپ سے وعدہ کر لیا, لیکن آج کی رات میں نے دیکھا کہ میں بہت ساری بے شمار عورتوں سے ملاقات کر رہا ہوں, ان سے ملا ہوں. اتنا سننا تھا کہ میرے آقا حضرت غوث پاک نے کہا میرے مرید ہو, میرے مرید ہو, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں. خدا کا یہ انعام ہے کہ جو عمل تمہارا ظاہر میں ہونے والا تھا خدا نے اسے خواب میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ. تمہارے اندر خواب میں سزا نہیں ہوتی. خواب میں سزا, خواب کسی نے اگر کوئی برا دیکھا اس کی سزا نہیں ہے. تو پروردگار عالم جل مجدہ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں کو, جو سچے مرید ہیں, رسمی نہیں, عقیدت بھی غوث پاک سے رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ ہم ان کے مرید ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار کے سامنے ہمیں شرمندگی ہو, تو اپنے آپ کو وہ گناہوں سے بچاتے ہیں. ہم اور آپ اگر گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ یہ بلند درجہ آپ کو ملے گا. خوب ذہن میں رکھو, برائی کرنا اور ہے, نیکی کرنا اور ہے. ایک شخص خوب نیکی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ برائی بھی کرتا ہے, تو ایسے شخص کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اسی طریقے سے اس سے دور ہو جاتی ہیں جیسے گھڑے میں کوئی سوراخ ہو اور سارا پانی بہ جائے. تو جو نیک اعمال ہیں آپ کے وہ سب مٹ جائیں گے, وہ آپ کے نیک عمل باقی نہیں رہیں گے. لیکن پروردگار عالم جل جلالہ وعمر والہ نے جو لوگ نیکی کو کم کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور بچتے ہیں, پروردگار عالم جل مجدہ انہیں اپنی رحمت کے قریب کر دیتا ہے. بڑا درجہ یہی ہے. ارے گناہوں سے بچنا بھی تو ایک نیکی ہے, گناہوں سے بچنا بھی ایک نیکی ہے, تو اپنے آپ کو کوشش کرو بچانے کی. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ تھی کہ گناہگار اگر ان کے سامنے آتا تھا اور اس کے دل میں نیک جذبہ ہوتا تھا, سرکار خوش ہو جاتے اور ایک نگاہ ڈال دیتے تو اس کے وجود کے اندر جتنی گندگی تھی وہ نکل جاتی تھی. سبحان اللہ. آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چور آ گیا ان کے گھر میں, اس نے چوری کی, مگر جب گھر سے نکلنے لگا تو آنکھ کا اندھا ہو گیا, اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا, ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا, بہت پریشان تھا کہ اب کیا کرے, کہاں جائے. اچانک ایک شخص نے ہاتھ پکڑا. اب جو ہاتھ پکڑا تو وہ چور کہنے لگا بابا ہمیں چھوڑ دو, ہم تو آنکھ سے چلے گئے, کہاں سے اس گھر میں چوری کی نیت سے آئے ہیں, ہمیں چھوڑ دو. لیکن جنہوں نے پکڑا تھا وہ پکڑ کے حضرت غوث پاک کے پاس لے گئے. وہاں بھی وہی کہہ رہا تھا کہ سرکار ہم نے غلطی کی, آپ کے گھر میں آ گیا, اب معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. سرکار فرماتے ہیں تو اپنے جذبے کے ساتھ میرے یہاں آیا تھا, میرا جذبہ دے. تو نے چوری کی تھی, چوری کی نیت تھی, سامان اکٹھا کیا, لے جانا چاہتا ہے,
ارے اللہ کا ولی اپنے مال کی حفاظت کیا کرے گا؟ اس کا دوست، اس کا نگہبان خود ہی پروردگار نگرانی فرماتا ہے۔ کسی کی مجال کیا ہے کہ وہ میرا مال لے جائے؟ آنکھوں کی روشنی تیرے چلی گئی تو سن، تو آیا ہے غوث اعظم کے یہاں کوئی دے کے نہیں جاتا، جو آتا ہے لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آیا ہے اپنی آنکھوں کی روشنی دے کے مت جا، قریب آ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک اس کے چہرے پہ رکھ دیا، اسی وقت اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد حضور سیدنا محبوب سبحانی غوث سمدانی نے فرمایا، جو پکڑ کے لائے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ایک دن آئے ہو ابدال کی خالی جگہ پر کرنے کے لیے، تو ابھی تو میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو میں اس ابدال کی جگہ بھیج دوں۔ ہاں یہی ایک ہے، اسی کو میں ابدال بنا دیتا ہوں، لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا تو اسی وقت اس کی کیفیت بدل گئی، اور پھر حضرت غوث پاک نے حضرت خضر سے کہا کہ میں نے اس کو ولایت کا بڑا درجہ عطا فرما دیا ہے، اور سنو اب یہ ابدال ہے، اور پروردگار عالم جل وجلہ نے اسے ابدالیت کے درجے پر فائز کر دیا۔ تو یاد رکھو کہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے حکم سے انسانوں کی زندگی کے اندر خوبی پیدا کر دیتے ہیں، کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ ہم چوری کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر آج تک کوئی دوا، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ تیار نہیں ہو سکا جس کے ذریعہ چوری چھوٹ جائے، زناکاری چھوٹ جائے، برائی چھوٹ جائے۔ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے ولیوں کو پروردگار نے ایسی نگاہ عطا فرما دی اور ایسا تصرف کرنے کا ان کو موقع، جذبہ عطا فرمایا کہ جس پر نگاہ ڈال دیتے ہیں اس کے دل سے گناہوں کے جذبات دور ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرت غوث پاک کے نام لیوا ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، بلا شبہ صبح قیامت تک اگر سچے دل سے غوث الاعظم کو پکارو گے تو ان کی دستگیری ہوگی اور تمہاری مشکلیں آسان ہوگی ان کے ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہمارا اتنا بڑا پیر تو دنیا میں ہماری نگاہ میں سے تو نہیں گزرا، پیروں کی نگاہ سے بھی نہیں گزرا۔ اتنا بڑا پیر کہیں نہیں ہے۔ اچھا اب آپ سمجھیں اس کو۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں ان سے کوئی روزہ نہیں چھوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 29ویں شعبان کو پیدا ہوئے اور رمضان کا پہلا روزہ اس طرح سے رکھا کہ ماں کی گود میں تھے مگر دن بھر دودھ نہ پیا، اور ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، لوگ افطار کر رہے ہیں تو آپ بھی دودھ پینے لگے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اتفاق ہے، لیکن جب دوسرا دن آیا تو پھر وہی پورے مہینے حضرت غوث پاک نے روزہ رکھا۔ اب کوئی پیر بتاؤ جس کی یہ شان ہو، ایسا کوئی پیر جس کی یہ شان ہو کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی روزہ نہ چھوٹا۔ یہ شان خاص حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پھر حضرت سیدنا غوث پاک کو دیکھو، دنیا میں آئے اور کس حال میں آئے؟ اللہ تعالی نے انہیں قرآن یاد کرا دیا تھا ماں کے پیٹ میں ہی. 2 سال کے ہوئے تو آپ کو ماں نے مدرسے میں بھیجا. ماں نے کہا کہ میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دیجیے. استاد نے جب معلوم کیا کہ یہ ایک یتیم سید کا بیٹا ہے تو بڑی محبت سے فرمایا کہ میں ضرور ان کی تعلیم کروں گا. آپ نے یاد رکھا، درسگاہ میں جب ان کی باری آئی تو اپنے پاس بلایا، اے بابو پڑھو، کتاب سامنے ہے، پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ فرماتے ہیں آپ نے بسم اللہ تو پڑھایا ہی نہیں. آپ نے سمجھا کہ ماں نے اچھی تعلیم دی ہے، اچھی تعلیم دی ہے ماں نے. کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تو حضرت غوث پاک نے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحان اللہ سبحان اللہ. ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پوری سورہ فاتحہ پڑھ گئے. اب تو استاد نے سمجھا بچے کو ماں نے ڈھنگ سے یاد کرایا ہے قرآن مجید اور ان کو یاد ہے سورہ فاتحہ بہت ٹھیک ٹھیک سنایا. تو استاد نے کہا آگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. تو آپ نے استاد کی زبان سے سنتے ہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. استاد حیرت زدہ ہے، اتنا صاف ستھرا کلام اپنی زبان سے یہ بچہ ادا کر رہا ہے. بیٹا کتنا تمہیں یاد ہے؟ کہاں سن لیجیے. میں تو نہیں جانتا کہ مجھے کتنا یاد ہے، میں نہیں جانتا مجھے کتنا یاد ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ بتا دیجیے کہ ہمیں کتنا یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا رہے تھے حضرت غوث اعظم. استاد نے کہا آپ کل دوسرے دن بھی سنانا شروع کیا، تیسرے دن بھی سنانا شروع کیا، چوتھے دن بھی سنانا شروع کیا. 22 پارے حضرت غوث پاک نے سنانا ہے. اب تو استاد نے کہا کہ تمہیں اس ننھی سی عمر میں یہ 22 پارے قرآن مجید کیسے یاد ہوئے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا پر پروردگار نے میری سماعت کھول دی. سبحان اللہ. تو میں نے ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں ماں کے شکم میں تھا، ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ماں کے شکم میں ہی میں نے ماں سے سنا تھا. 22 پارے انہوں نے پڑھے تھے وہ مجھے یاد ہو گئے. اللہ اکبر یا رسول وہ اللہ. ہمارے آقا حضرت غوث پاک پیدا ہوئے تو 22 پارے قرآن مجید کے یاد تھے ان کو. اب پتا وہ بڑے پیر ہیں، بے شک ہے، بے شک ہے. کوئی پیر تمہیں ایسا ملے گا، دکھائی دے گا کہیں کوئی پیر ایسا؟ پیدا ہوئے ہیں تو قرآن مجید انہیں یاد ہے. پھر ہمارے آقا حضرت سیدنا محبوب سبحانی
شیخ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 7 برس کی عمر میں قرآن کے حافظ، قرأت سبا کے ماہر ہو گئے. کیا شان ہے ہمارے آقا حضرت غوث پاک کی، 7 برس کی عمر میں اب قرأت سبا کے اس فن سے واقف ہو گئے اور اس کے ماہر ہو گئے. مگر واہ، کیا ان کے دل تھا اور کیسا جذبہ تھا ان کے اندر کہ قرآن مجید کی تلاوت سے گھبراتے نہیں تھے، دل کبھی اچاٹ نہیں ہوتا تھا. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک پارہ پڑھ لینے کے بعد اب نہیں پڑھیں گے، جی نہیں چاہے گا. 2 پارہ پڑھ لیا بہت ہو گیا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 15 برس تک عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے اور فجر تک ایک ختم پڑھ لیتے تھے. کتنے دنوں تک؟ 15 سال تک. کتنے دن تک؟ ایک شب نوغہ نہیں کیا. اللہ کا ولی ہے، بے مثال ولی ہے، اور پروردگار عالم جل مجدہ نے ایسا پیر انہیں بنایا ہے. ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اسی نے اپنے کرم سے ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. کیا شان ہے حضرت محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی. جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک ختم دن میں پڑھتے تھے اور ایک ختم رات میں پڑھتے تھے. پورے رمضان شریف میں 60 ختم قرآن مجید دیا ہوتا اور تراویح میں ایک پارہ پڑھتے تھے. 61 ختم قرآن مجید تراویح پڑھتے تھے. تراویح کے ساتھ 61 ختم قرآن مجید پڑھتے تھے رمضان میں. اب ہم آپ سے اس بات کو پیش کر کے کہیں گے، غوث کا نام لیتے ہو، قرآن کو کیوں اپنے گھر میں تاق کے اوپر رکھ دیا ہے؟ کبھی کبھی کھول کے دیکھا کرو، اس کو پڑھا کرو، اس کو سمجھا کرو. قرآن مجید سے محبت کرو، قرآن تم سے محبت کرے گا. تم قرآن سے محبت کرو، قرآن تم سے محبت کرے گا. جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، مرنے کے بعد اگر وہ قبر میں ہوتا ہے اور اس پر عذاب ہونے والا ہوتا ہے تو وہی قرآن سامنے آ جاتا ہے اور اسے روک دے، عذاب کو روکتا ہے.